اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ سورہ الحدید آیات 18 اور 19۔ ان المصدقین، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جن لوگوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے مرد اور مال خرچ کرنے والی عورتیں۔ جہاں نفاق کا تذکرہ ہوا تھا وہاں بھی مردوں کا الگ سے تذکرہ ہوا، ان المنافقین والمنافقات۔ اسی طرح مومن مردوں اور مومن عورتوں کا الگ سے تذکرہ بھی ہوا۔ اب یہ خاص صفت بیان کی جا رہی ہے جو ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو مختلف جگہوں پر بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو لوگ حقیقی معنی میں ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں منافقین کی جو وصف بیان کی گئی ہے، پہلے تو وہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجبوراً کہیں خرچ کرنا پڑ جائے تو اسے اپنے لیے چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں۔ تو اب یہاں خالص مومن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو ایک خرچ تو وہ ہے جو عام حالات میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب کوئی اعلان کر دیا جائے، جس طرح کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف غزوات کے موقعوں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو کہا، تو ایسے مواقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال دیا۔ تو اہل ایمان کی یہ وصف ہے کہ وہ عام حالات میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اجتماعی معاملے میں بھی اعلان کر دیا جائے تو اس موقع پر بھی وہ پیچھے نہیں رہتے۔ خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع کو یاد کر لیجئے کہ جس سے جو ہو سکا اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں صلہ کیا ملے گا؟ یضاعف لہم، بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال کو بڑھا دے گا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین عوض عطا فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے باعزت صلہ بھی ہوگا۔ کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہترین صلے سے نوازا جائے گا، وہ اپنے خرچ کیے پر انتہائی خوش ہوں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، اولئک، وہی لوگ، ہم الصدیقون، صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہداء میں سے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ تو اللہ کے ہاں صدیقین اور شہداء کے درجے انہی کے لیے ہیں جو صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر پختہ ایمان، اور وہ اپنے دعوی ایمان کو اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہیں، دین کی نصرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو ہی یہ انعام ملتا ہے کہ وہ صدیقون میں سے ہوتے ہیں۔ لفظ صدیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے قول کا پکا ہو، اور عربی میں یہ ایسے نیزے کو بھی کہا جاتا ہے جو عملی طور پر بھی محکم ثابت ہوا ہو۔ تو جو شخص ایمان بھی لایا، اعمال صالحہ بھی کیے، اور مقصد دین کے لیے اپنی محنت بھی خرچ کی،
اپنی کمائی بھی لٹا دی، تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی وہی صدیق کے مقام کو پائیں گے۔ اور اس امت میں سب سے نمایاں وصف یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنہوں نے ہر حالات میں دین کی مدد کی، نازک سے نازک حالات میں بھی قربانیاں دی، جو مال ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ دوسری وصف والشہداء، شہداء شہید کی جمع ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو وسط راہ پر قائم رکھنے والی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو۔ تو اس امت کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ شہداء علی الناس ہوں گے۔ تو یہ مقام صرف دعوی ایمان سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان، عمل صالح اور انفاق فی سبیل اللہ سے حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ نساء میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، ومن یطع اللہ والرسول، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فاولئک مع الذین، پس وہی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین، اور شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوگا۔ تو فرمایا لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ونورہم، اور ان کا نور ہوگا، کہ روز قیامت انہیں بہترین صلہ بھی ملے گا اور ان کے پاس روشنی ہوگی، نور ہوگا، جس طرح کہ آیت نمبر 12 میں گزر چکا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے مرد ہیں اور ایمان لانے والی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا نور ہوگا، ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی۔ اور روز قیامت اس نور کی اشد ضرورت ہوگی، جس کے پاس یہ نور ہوگا وہی ان مراحل سے گزرے گا، وہی پل صراط کو پار کرے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم والے ہیں، کہ ایمان لانے اور عمل صالح کے بجائے جو انکار کر دیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔